السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال جل شأنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی صلی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین سب سے بڑا، عظیم، خالق، مالک، معبود حقیقی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد ان گنت لامحدود اللہ کے آخری نبی، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء، سید الرسل، امام المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے ہماری طرف رحمت والے نبی بنا کر، آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی اطاعت ہم پر واجب کی اور جن کے طریقے پر عبادت کرنے کا ہم کو حکم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آج 15 صفر 1442 ہجری مطابق 2 اکتوبر 2020 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے بڑا پیارا موضوع ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی سب سے بڑا اور پیارا. اللہ تعالی سب سے بڑا اور پیارا، اس موضوع پر خطیب صاحب نے خطبہ دیا. اہل ایمان کے نزدیک اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. اہل ایمان کے نزدیک اللہ سے عظیم کوئی نہیں ہوتا. اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے رب کے لیے ہی ہوتی ہے، اور یہ ایمان کی پہچان سچے مومن کی نشانی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہی سچا معبود ہے اور وہی سب سے پیارا ہے.
اللہ رب العالمین نے جو دین ہمارے لیے نازل فرمایا، اسلام جو قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، سمجھیں ان نصوص شرعیہ کو، تو آپ کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے عظیم ہے، اور وہی سب سے پیارا ہے۔ ایمان والے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اللہ سے زیادہ محبوب ان کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے۔ ایمان والے اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں محبت کے ساتھ، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے اموال سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ، اشد حبا للہ۔ ان کے نزدیک، ان کی جانوں میں، ان کی نفسوں میں اللہ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، نہ ان کا مال، نہ ان کی جانیں خود، نہ ان کے اہل و عیال، نہ ان کی کرسیاں، نہ ان کی شان و شوکت، نہ دنیا کی کوئی شے۔ اللہ عز و جل سے زیادہ محبت ہے، اللہ عز و جل سے زیادہ پیاری۔ پھر وہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اسی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، جھکتے ہیں تو محبت کے ساتھ، سجدے ہوتے ہیں تو محبت کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے تو محبت کے ساتھ۔ اور معلوم ہونا چاہیے یہ محبت ایسی نہیں ہے کہ جس محبت میں ڈر نام کی کوئی چیز نہ ہو، نہیں، یہ اہل ایمان جو اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کو چاہتے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں، ان کی محبت میں ڈر بھی ہے، ان کی محبت میں خوف بھی ہے، اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں کہیں اللہ کے عذاب کا تذکرہ آئے، یا آیتیں سنتے ہیں یا آیتیں تلاوت کرتے ہیں جن آیتوں میں عذاب کی خبر ہے، آخرت کی خبر ہے، جہنم کی قبر کے عذاب کا ذکر ہے، یا جہنم کی عذابوں کا ذکر ہے، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ ڈریں؟ ان کے رب کا حکم ہے کہ ڈرو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت بہت خطرناک، بہت عظیم شے ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، لوگ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے کنبے سے، اپنے خاندان سے بھاگیں گے، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو قیامت کا جو منظر اللہ عز و جل نے قرآن کی آیتوں میں بیان کیا ہے وہ پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں ڈر بڑھ جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے جسم کانپنے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، یہ کن کی بات میں کر رہا ہوں؟ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، جو اپنے رب کو سب سے بڑا مانتے ہیں اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، تو ڈر بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ڈر اہل ایمان کے دلوں میں جو ہوتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے رب کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائے اس کی فکر میں ان کی زندگی گزرتی ہے، وہ غصہ نہ ہو جائے اس کا خوف ان کی زندگیوں میں طاری ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو ان کے رب کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جن سے ان کا رب غصہ ہو جاتا ہے یا عذاب نازل کر سکتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تاکہ ان کا رب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خوف کا اثر ان کی زندگیوں میں دیکھنے میں آتا ہے، اور محبت کا اثر یہ ہے کہ وہ لوگ ہر اس کی محبوب شے کو ضرور کرتے ہیں۔ وہ احسان کو پسند کرتا ہے، وہ احسان کرتے ہیں، وہ نماز کو پسند کرتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کو وہ پسند کرتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، توبہ اور استغفار اس کے نزدیک محبوب شے ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ توابین میں سے ہوتے ہیں، مستغفرین میں سے ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے
توبہ کرنے والوں سے وہ محبت کرتا ہے. تو یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کو پانے کا جو راستہ ہوتا ہے جو شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے اس راستے پر ضرور چلتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے پیارے بن جائیں, وہ اللہ کے محبوب بن جائیں. اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے, یہ جس محبت کی بات میں نے کی, خالص محبت, اور جس ڈر کی میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی, یہ صفات ہے اہل ایمان کے, یہ صفات ہے اہل ایمان کے جو قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو ایک صفت ان کی ہے اور وہ ہے امید. ان کا ڈر رب کی پکڑ کا, رب کی بطش کا, رب کے عذابوں کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ امیدیں ختم ہو جائیں. ان کے دلوں میں, اہل ایمان کے دلوں میں اپنے رب کی جو محبت ہے وہ, یا جو ڈر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ جس سے امید ختم ہو جائے, کیونکہ ڈر اگر حد سے بڑھ جائے, ڈر کی بھی لمٹ ہوتی ہے, اگر ڈر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو نا امیدی زندگی میں لا دیتا ہے. وہ ڈر جو نا امیدی کو پیدا کرے, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, وہ ڈر جس سے انسان نا امید ہو کر زندگی گزارتا ہے, یہ ڈر مطلوب نہیں ہے. ایسے ڈرنے کا نہیں کہا گیا ہے قرآن میں اللہ سے, بلکہ وہ ڈر جو آپ کو عبادت پر ابھارے, وہ ڈر جس سے آپ اطاعت کریں, اس کو ناراض ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں, ایسا ڈر چاہیے. اور ڈر کے ساتھ امید بھی ہوتی ہے, کیونکہ عبادت میں ڈر بھی ہے, محبت بھی ہے, امید بھی ہے. جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا, عبادت کے 3 ارکان ہیں. عبادت کے نماز, روزہ, زکوٰۃ, قربانی, حج, یہ عبادتیں ہیں نا. تو یہ جو عبادتیں ہیں یہ 3 ارکان ہیں اس کے. ان عبادتوں میں تینوں چیزیں چاہیے. کیا؟ محبت, نفرت نہ ہو عبادت, آپ محبت سے اللہ کی عبادت کریں. نمبر 2 ڈر, آپ ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں. نمبر 3 امید, رجا جس پر بھی میں کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا یرجون رحمتہ, اس کی رحمت کی امید میں رہتے ہیں کہ وہ رحم کرے گا, وہ مہربان ہوگا, اس کا فضل ہوگا, اس کا کرم ہوگا, نعمتیں وہ دے گا, خوش کرے گا ہم کو, آسانیاں ہماری زندگیوں میں پیدا کرے گا. امید کے ساتھ ان کی زندگی ہوتی ہے. نا امیدی کفر ہے, جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا, بولتے بھی اردو میں. کیوں؟ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے. مومن ہمیشہ پر امید ہوتا ہے. گناہ ہو جائیں بخشش کی امید ہوتی ہے, غلطیاں ہو جائیں معافی کی امید ہوتی ہے, دور ہو جائے قریب ہونے کی امید ہوتی ہے. اس امید کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے, کیونکہ اس کو اور عیب ہو, اگر کچھ عیب اس کی زندگی میں ہو جائیں تو اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب ستیر ہے. ستار نہیں, ستار اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے, ستیر اللہ کے ناموں میں سے. ستیر ہے اس کا رب, جس کا معنی ہوتا ہے عیبوں کو چھپانے والا. تو اس کو امید ہوتی ہے کہ میرا رب میرے عیب کو چھپائے, اس کی سترپوشی کرے گا, تو اس کو امید ہوتی ہے. تو پھر اس امید, جب یہ امید ہوتی ہے نا, تو یہ امید سے کیا ہوتا ہے بتائیے. دیکھیے یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں, اللہ سب سے بڑا, سب سے پیارا ہے. اگر ہم نے اللہ کو بڑا سمجھا تو پھر زندگی میں ہم ہمیشہ اس بڑے کو یاد کریں گے. دیکھیے یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں, 3 پوائنٹ جو خاص طور سے خطبے میں پیش کیے گئے ہیں, بڑا, ٹھیک ہے, اور پیارا, ٹھیک ہے. تو بڑا ہم مانتے ہیں تو اس کو پھر بڑا مان کر زندگی گزاری جائے. تو اگر ہم نے بڑا مان لیا اس کو سب سے زیادہ, اپنی خواہشات سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر, اس کا اثر آپ دیکھیں گے زندگی, اس صفت کا اثر. اور اگر آپ کی نزدیک یا آپ کے دل میں اللہ سب سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اس محبت کا اثر بھی آپ اپنی لائف میں پائیں گے. اگر آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں, اس کا ڈر اور خوف آپ کے دل میں بھی ہے, تو اس ڈر کا بھی اثر دیکھیں گے آپ. اگر اللہ کی ذات سے پوری امید ہے آپ کو, ہم کو, اللہ کرے یہ سب صفات ہمارے اندر پیدا ہوں, آمین یا رب, تو اس امید کا اثر بھی آپ دیکھیں گے. کیسے بھئی اثر؟ بڑا اگر ہم نے مان لیا اللہ کو تو ہماری دعائیں اثر کریں گی, ہم اسباب اپنائیں گے, اس بڑے کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے. بھئی دنیا میں کون بڑا؟ اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر بڑے کے پاس سب کچھ ہے. جب آپ نے اس کو بڑا مان لیا, کس سے بڑا؟ آپ سے بڑا, جی ہاں. آپ کی جان سے بڑا, جی ہاں.
آپ کی مال سے بڑا؟ جی ہاں. آپ کی اولاد سے بڑا؟ جی ہاں. بیوی بچوں سے بڑا؟ جی ہاں. بادشاہ سے بڑا؟ دنیا کی تمام قوتوں سے بڑا؟ جی ہاں، سب سے بڑا ہے وہ. تو پھر آپ کا یہ ایمان آپ کی زندگی پہ ایسے اثر کرے گا کہ آپ کو پھر دنیا کو خوش کرنے کی فکر نہیں ہوگی، اس بڑے کو راضی کرنے کی کوشش میں رہیں گے آپ، کیونکہ بڑا راضی تو ختم نہ مسئلہ پورا. یہ زندگی ہوگی پھر آپ کی. آپ دیکھیں گے بھائی بڑے کو راضی کرو بس، پھر وہ بڑا ہے. جب وہ بڑا ہے تو پھر آپ اٹھیں گے، بستر چھوڑیں گے، کیونکہ وہ نیند سے بھی بڑا ہے، آپ کی خواہشات سے بھی بڑا ہے. خواہش ہو رہی ہے کہ نیند کمپلیٹ کریں، نہیں، آپ نے اس کو بڑا مان لیا، اٹھیں گے. اس بڑے کا حکم ہے کہ اٹھو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، عبادت کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اس بڑے ماننے کا یہ اثر ہوگا کہ آپ اس کی عبادت کے لیے اپنے بستر کو چھوڑیں گے. تتجافا جنوبہم، اللہ عز و جل نے قرآن میں ان لوگوں کی صفات جنہوں نے اللہ کو بڑا مانا، پیارا مانا، محبوب مانا، ڈرتے ہیں، امید کرتے ہیں، ان کی صفات کو اللہ نے بیان کیا جو اہل ایمان والی صفات ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ صفت ہے. اللہ کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے بازو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کے بازو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. یدعون ربہ، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اس کو بڑا مان کر، خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے، امید کرتے ہیں. آیت کا ترجمہ سنیے آپ، دیکھیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں کیا بیان فرما رہا ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے بازو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، مطلب نیند چھوڑ دیتے ہیں. سونا خواہش ہے نا، نیند آ رہی ہے، نیند نہیں سوتے، اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے، کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے سامنے. یدعون ربہ، پکارتے ہیں اس کو، دعائیں کرنے لگتے ہیں اس سے، خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے. یہ ان کی صفت ہوتی ہے. پھر جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سب سے زیادہ محبوب مان لے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیوی کس میں خوش ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بچے کیسے خوش ہوں گے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا مدیر، میرا باس کیسے خوش ہوگا، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں ان کو خوش کروں، ان کو خوش کروں، ان کو خوش کروں، ان کو خوش کروں. وہ صرف اپنے محبوب کو خوش کرنے، سب سے بڑے اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے رہتا ہے. کیونکہ محبت تو یہ محبت غالب آتی ہے مخلوق کی محبت پر، کیونکہ یہ جو محبت ہے اللہ کی، یہ عبادت ہے. اللہ کی جو محبت ہے وہ عبادت ہے، اور وہ ہر محبت سے بڑی ہوتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا، میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک آیت پڑھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر آپ دیکھیں گے کہ بیوی اگر ایسی بات کہے جس میں اللہ ناراض ہو رہا ہے تو وہ بیوی کی بات نہیں مانے گا، نہیں مانے گا، اللہ کی بات مانے گا. کیوں؟ بیوی سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. بچے اگر ایسی چیز کا، اس کا اپنا خون، اس کا اپنا بلڈ، اس کی اپنی نسل، اس کی اپنی اولاد ایسی چیزوں کا مطالبہ کر رہی ہے جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، فلموں کا، گانے کا، ناچنے کا، فلاں فلاں نافرمانیاں، کبھی اولاد کی محبت میں وہ رب کو ناراض نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اولاد سے بڑھ کر اللہ کی محبت. سود کے پیسے ہیں، رشوت دی جا رہی ہے، حرام کمائی کا راستہ دکھایا گیا، ضرورت ہے، بہت سارے گھر کا رینٹ باقی ہے، کرنٹ بل باقی ہے، پیسوں کی حاجت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، فائنینشلی پرابلم چل رہے ہیں، تنگ دستی کا عالم ہے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ اس کو مال کی محبت نہیں، مال سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں. وہ حرام کمائی کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا، اپنا ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھائے گا حرام پیسوں کی طرف. کیوں؟ کیونکہ پیسوں سے زیادہ عزیز اللہ ہے اس کے نزدیک. والذین آمنوا، یہ محبت کا اثر ہوتا ہے. پھر حرام نہیں کرے گا. دیکھنا، رکھو اپنا پیسہ اپنے پاس، حلال راستے سے ہمیں چاہیے، ہم کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، حلال کمائی. اس طرح پوری زندگی میں دیکھیں، اس کے کان، اس کے آنکھ، اس کی شرمگاہ، اس کے ہاتھ، اس کا پیر، اعضائے جسمانی کو وہ وہیں استعمال کرے گا جہاں اس کا رب، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، اجازت دی ہے، حلال کیا ہے، اور اس کے لیے اس کی اجازت ہے. یہ محبت کا اثر ہوتا ہے. ڈر کا اثر گناہوں سے بچتا ہے انسان. امید کا اثر بخشش، رحمتوں. گناہ ہو جائیں تو اپنے گناہوں کی کثرت کو نہیں دیکھتا ہے، اتنے گناہ میں نے کر لیے،
جب 15 سال کی عمر سے 45 سال تک، 15 سال کی عمر سے 35 سال تک اتنے گناہ میں نے کر لیے ہیں. کوئی اگر خطبہ سنتا ہے، کوئی تقریر سنتا ہے، اس تقریر یا خطبے کا ٹاپک اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب ہے، تو وہ نا امید نہیں ہو جاتا ہے. گناہوں کی کثرت کو دیکھتا ہے تو رب کی وسیع رحمت اس کو یاد آتی ہے، امید باقی ہوتی ہے اس کی زندگی میں، تو پھر ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، میرے رب مجھے معاف کر دے. رب استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب یغفر الذنوب جمیعا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کو معلوم ہے آیت، اس کو معلوم ہے حدیث. کون سی آیت؟ وہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو پھر معافی کی امید میں ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے. اس کو وہ حدیث یاد آتی ہے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی، حدیث قدسی. اللہ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے تو زمین بھر گناہ میرے سامنے لے کر آئے، اے آدم کے بیٹے تو زمین بھر گناہ میرے پاس لے کر آئے، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، نہ کیا تھا، میں زمین بھر بخشش لے کر تیرے پاس آؤں. تو یاد آتی ہے تو امید ہو رہی، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو غفور ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو تواب ہے. اللہ میری توبہ قبول فرما، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے، اے اللہ مجھ کو بخش دے، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور ہمیشہ اپنے رب کی رضا دیکھتا ہے. اللہ کا حکم جیسے ہی آتا ہے، یہ محبت کا، یہ بڑا ماننے کا، یہ اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کی ذات سے امید ہونے کا اثر اس کی زندگی میں ہوتا ہے. جہاں اللہ کا حکم آرڈر یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے، وہاں اختیارات کو اپنے ختم کر دیتا ہے. نو چوائس، ختم. حکم آ گیا خلاص. پھر کیا کرتا ہے؟ تابعداری اس حکم کی، فرما برداری، جس کو شاید انگلش میں آپ لوگ کہتے ہیں امپلیمنٹ، فالوئنگ، امپلیمنٹ، جو حکم اس پر لبیک. اللہ نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من انفسهم. کیا آیت ہے، دیکھیے ترجمہ سنیے آیت کا. اللہ فرماتا ہے کوئی مومن مرد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کوئی مومن مرد، کوئی مومنہ عورت. اللہ ہم سب کو ایسے بنائے، آمین بولیے. سنیے کیا ہے یہ، کوئی مومن مرد، کوئی مومنہ عورت، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، ان یکون لهم الخیرۃ من انفسہم، ان کے نفسوں میں پھر اختیار نہیں ہوتا ہے، اختیارات ختم. نہیں، ہماری مرضی والا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. میری مرضی، میرا مسئلہ، میرا جسم، میری آزادی، میرا پردہ، میری مرضی، میرے پیسے، میری مرضی، میری بیوی، میری زندگی، میری آزادی، میرا فریڈم، میری مرضی والا کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. کوئی مومن مرد، کوئی مومنہ عورت، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اختیارات ختم کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں پھر؟ اطاعت اور فرما برداری. بس حکم آ گیا، خلاص، چیپٹر کلوز، اختیارات ختم. یہ ہے ایمان والے کی زندگی. پھر وہ اپنا اختیار نہیں رہتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ارے نہیں ایسے کیسے، یہ کیا، دیکھو کوئی مسئلہ، گنجائش ہے کیا؟ گنجائش تلاش نہیں کرتے ہوں، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں دیکھتے ہیں. نہیں، وہ 70 ماہوں سے زیادہ معاف بھی کرتا کہتے ہیں نا، ایسے مسئلے نہیں ہوتے ان کے پاس. ایک ہی بات، حکم آ گیا، لبیک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ قرآن میں بیان فرمایا کہ جب کبھی اللہ اور اس کے رسول بلائیں تاکہ فیصلہ کریں تو ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگ جو اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، یہ لوگ جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ لوگ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ لوگ جو سب سے زیادہ پر امید ہو کر زندگی گزارتے ہیں، دو ہی بات بولتے ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. یہ ایمان والے ہوتے ہیں. کیا سنا؟ اللہ کا حکم سنا، اللہ کا آرڈر سنا. کیا سنا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم نے سن لیا بھائی، آیت سن لیے جس میں حکم ہے، حدیث سن لیے جس میں حکم ہے. اب ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس، کیا؟ اطاعت اطاعت اطاعت، فالوئنگ فالوئنگ فالوئنگ، اختیارات نہیں. یہ ہے ایمان والے. لیکن منافق سنتے ہیں نا وہ بھی اللہ رسول کے احکام، کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و عصینا، سنے مانیں گے نہیں، سنے ٹھیک ہے آپ بول رہے ٹھیک ہے، اللہ نے یہ فرمایا ٹھیک ہے، عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کی زندگی میں ان کی جان، ان کی خواہشات اللہ سے زیادہ بڑے ہیں. ان کی زندگی میں ان کی نفسانی خواہشات کی اتباع ہے. نعوذ باللہ من ذلک. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود کا درجہ دے دیا ہے، خواہشات کو معبود بنا دیا، جو خواہش ہوتی ہے وہ کر گزرتے ہیں، جبکہ معبود کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا ہوا یا الا اللہ؟ کیا ہے بھائی کلمہ ہمارا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا ہوا، اہوا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. لہذا وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں. اور ایک مثال، ہمیشہ اللہ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں. آپ دیکھیں گے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ روزمرہ کی جانے والی 5 وقتہ عبادت ہے، اور خوش و خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے ہیں. جھوٹ سے، مکر و فریب سے، سازشوں سے، غیبتوں سے، چغل خوری سے، اعراض سے، بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آپ دیکھیں گے زکوٰۃ ادا کریں گے، باقاعدہ صدقہ خیرات کرتے نظر آئیں گے، مخلوق پر احسان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. خیر کا کوئی بھی کام ان کے سامنے ہے، سب سے پہلے وہ آپ کو وہاں نظر آئیں گے. کوئی بھی خیر کا کام، عاشورہ آیا روزہ رکھیں گے، رمضان آیا روزے رکھیں گے، صبح شام اللہ کا ذکر کریں گے، صبح شام کی دعائیں پڑھیں گے، صبح شام کے اذکار پڑھیں گے، دعاؤں میں زندگی ان کی. گھر سے باہر نکلیں گے دعا پڑھیں گے، گھر میں داخل ہوں گے دعا پڑھیں گے، سوئیں گے دعا پڑھیں گے، اٹھیں گے دعا پڑھیں گے، کھائیں گے دعا پڑھیں گے، کپڑا پہنیں گے دعا، گاڑی سٹارٹ کریں گے دعا پڑھیں گے، سواری کی دعا، سفر پہ نکلیں گے دعا پڑھیں گے. کوئی مبتلا انسان، کوئی مریض انسان جس کا پیر کٹا، ہاتھ کٹا، بیمار ہے، یا کسی کے بارے میں وہ ابھی کورونا ہو گیا ہے، فوراً سنیں گے تو دعا کریں گے اللہ سے. اس کی بھی دعا ہے نا مبتلا کو دیکھنے کی. اب سے وبائیں بیماری پھیلتی ہیں، پریشان نہیں ہوں گے، وہ اسباب اپنا کر اللہ سے دعائیں کریں گے، شفا یابی کی، نجات کی، حفاظتوں کی. مخلوق کے ساتھ جو مانگے گا اس کو بھی دیں گے، جو نہیں مانگے اس کو بھی دیں گے. فقیروں کا خیال کریں گے، مسکینوں کا خیال کریں گے، بیواؤں کو نہیں بھولیں گے، یتیم بچوں کو ہرگز نہیں بھولیں گے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اور جہاں اللہ نے حلال کیا ہے وہاں ان کا استعمال کریں گے. نگاہوں کو نیچے رکھیں گے، زنا، بدکاری، بدفعلی سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور ہر بری خواہش سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے صبر کریں گے، رب کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے. رب نے جو نعمتیں اپنے ایسے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کی خواہش میں. پھر ایک بات جو بہت اہم ہے، اگر دنیا ان کو ڈرائے، آپ کو معلوم ختم، اب اللہ ختم، اسلام ختم، نماز ختم، باہر یہ قانون آیا، یہ قانون آیا، یہ قانون آیا، NRC آیا، فلاں آیا، آپ سب بوریا بستر تیار، آؤٹ جانا ہے. ڈرایا جائے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے ہیں. کیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، منافقین کو چانس ملا ڈرانے کا، کیونکہ مشرکین مکہ پوری تیاری کر کے آ گئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مدینہ سے ختم کرنے کی. اور مدینہ کے یہودیوں نے جو مدینہ میں آباد تھے ان کو سپورٹ کرنے لگے اندر سے. پوری تیاری ہو گئی، منافقوں کو چانس ملا، ارے اب تو ڈرا سکتے ان کو. کہا ڈرو، سارے لوگ آپ لوگوں کے خلاف جمع ہو گئے ہیں. تو کیا ہوا سنیے، اللہ نے بیان کیا، کیونکہ ہم تو نہیں تھے نا مدینہ میں اس وقت، غیب ہے یہ. اللہ نے بیان، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب منافقوں نے ان سے کہا سنو، ساری انسانیت، سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، ڈرو،
ان کا ایمان بڑھ گیا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین وہ کام بنانے والا ہے. فانقلبوا بنعمہ، پھر نعمتیں لے کر لوٹے. سبحان اللہ. یہ اثر زندگی میں ہمارے نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں تھا رضی اللہ عنہ. کیوں؟ ان کے مربی، ان کے معلم، پوری انسانیت کے معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمارے عالموں کا مسئلہ کچھ اور ہے. ہم کو جو پڑھاتے ہیں یا پڑھائے ہیں بچپن میں، انہوں نے ایسا عقیدہ نہیں سکھایا جیسے سکھانا چاہیے. بہت ساری اس کے ریزنز ہیں. ایک چھوٹا سا ریزن یہ میں بیان کر رہا ہوں. ہمیں تعلیم دینے والوں نے ایسی تعلیم، عقیدے کی پختگی کی تعلیم نہیں دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اللہ سے عظیم کوئی نہیں ہے، اللہ سے پیارا کوئی نہیں ہے، ایسے ہمیں ہمارے دلوں میں نہیں پیدا کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم معمولی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں سے ڈر جاتے ہیں. جس کا خود عطا پتہ نہ ہو اس سے ڈر جاتے ہیں، وہ ہمارا عطا پتہ پوچھ رہا ہے. یہ ڈر اور خوف ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اللہ اگر سب سے بڑا آپ مانتے ہو تو پھر کیوں ڈر رہے ہو؟ مت ڈرو، آپ اسباب اپناؤ، رب کو خوش کرو. آپ اپنے حقوق، آپ کا حق ہے، آپ مت ڈریے. ڈرنا کس بات کا؟ اللہ سے ڈریے، اس کی پکڑ کے، کیونکہ اس سے کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو. دنیا کی ہر بڑی مصیبت کو اللہ دور کر سکتا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. آپ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کون ہے جب بندہ مصیبت کو ہمارے سامنے رکھ کر ہم سے مصیبت کو دور کرواتا ہے؟ ہمارے سوا کون ہے جو اس کی مصیبتوں کو، اس کی پریشانی کو دور کرے؟ لہٰذا وہ ہمیشہ اپنے رب کو بڑا مان کر زندگی گزارتے ہیں. لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا ہے، قربانیاں دیتے ہیں زندگی میں. اور اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ ان کی ایک اہم پوائنٹ اور ایک بتایا گیا، یہ جو اللہ کو سب سے بڑا ماننے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے امید کرنے والے مخلص ہوتے ہیں. ریاکاری کبھی نہیں دیکھیں گے. یہ کھلائیں گے شکریہ کی امید میں نہیں. ارے جاتے جاتے گیا، شکریہ تو کم سے کم بول کے جانا تھا. یہ حیدرآبادی سینٹنس، جھوٹے منہ شکریہ نہیں بول کے گیا. کھایا، ہاتھ دھویا، چلے گیا. نہیں، ایمان والے ان کے شکریہ کی امید میں نہیں رہتے ہیں. کیوں؟ ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے. قرآن کیا ہے؟ نطعمکم لوجہ اللہ. مخلص، نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم اللہ کے واسطے کھانا کھلا رہے ہیں آپ کو، نہ ہم کو آپ کے کھانے کی بدلے کی امید ہے، نہ شکریہ کی امید. آیت کا ترجمہ ہے نطعمکم لوجہ اللہ. کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کے واسطے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. لا نريد منکم جزاء. اس کھانے کا کھانا نہیں چاہیے، اس دعوت کی دعوت نہیں چاہیے. ولا شکورا. شکریہ بول کے بھی نہیں جانا آپ. وہ آپ بولنا نہیں، بولنا آپ کا مانا ہم ویٹ نہیں کریں گے، کان ہمارے. ہاں شکریہ نہیں، چلو واٹس ایپ پہ بھیجتے، شاید واٹس ایپ کرتے، شاید فون کر کے بولتے، شاید بھول گئے ہوں گے جاتے جاتے. نہیں. کیوں؟ اخلاص. کس کے واسطے کھلائے؟ بریانی کھلائے، مندی کھلائے، پلاؤ کھلائے، کس کے واسطے؟ رب کی رضا. تو ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کا ہر عمل، ان کا قول، ان کا عمل للہ ہوتا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. کون ہے یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ان کا جینا مرنا، ان کی نمازیں، ان کی قربانیاں رب العالمین کے لیے ہوئیں. ہم ان کے امتی ہیں. ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اسی کے لیے. لہٰذا ہر کام اللہ کے لیے کریں. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کو امید ہے نا بدلے کی. ابھی میں نے کہا امید. بدلہ کون دے گا؟ کھانا کھلائیں گے تو بدلہ کون دے گا؟ نماز پڑھیں گے تو بدلہ کون دے گا؟ وہ دے گا. تو امید اس سے کرے. پھر لوگوں کے انتظار میں مت رہیں کہ شکریہ آئے گا، فوٹو لیں گے، نام لیں گے، ذکر کریں گے مجلسوں میں، ماشاءاللہ کیا دعوت تھی، ماشاءاللہ کیا نماز تھی، ماشاءاللہ کیا تقریر تھی، ماشاءاللہ کیا خطبہ تھا. نہیں، پبلک کی تعریف کی امید میں مت رہیے. دائیں ہاتھ سے دیجئے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. ہے نا حدیث؟ دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے آپ نے دیا تو لیفٹ ہینڈ کو خبر بھی نہ ہو. یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں. یہ اہل ایمان کی صفت ہے. وہ ثنا مدح کی امید میں نہیں رہتے ہیں. یہ ایسے اہل ایمان ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں ایمان والے بنائے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے پیارا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس سے پیارا کوئی نہیں. تو اس چیز کو اپنی زندگی میں محسوس کریں اور اس کا اثر ہماری زندگی میں ہو. اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں سچا مومن بن کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور ایسے ہی زندگی گزار کر ہم اللہ سے جا ملیں اور اللہ ایسی حالت میں اللہ سے ہم ملاقات کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے. جب وہ راضی ہوگا، خوش ہوگا تو جنت دے گا اور جہنم سے ہمیں بچا لے گا. وہ راضی ہوگا، خوش ہوگا،
مر جائیں گے تو قبر میں جو ہے سوالات کا جواب دینے میں مدد کرے گا ہماری، وہ تثبیت ہوگی، ثابت قدمی ہوگی، اور جنت کی کھڑکیاں ہمارے لیے قبر میں کھولی جائیں گی، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، پھر قیامت کے دن انشاءاللہ ہم کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سب اسی وقت ہوگا جب وہ ہم سے راضی ہوگا، اور اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو سب سے بڑا ماننا، اس کو راضی کرنا، اس کو راضی کرنے کے جو اسباب ہیں اس پر چلنا بہت ضروری ہے۔ یہ پہلے خطبے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دوسرے خطبے میں مختصر ایک دو جملوں میں خطیب صاحب نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہ جو کورونا وائرس چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی یہ وائرس ختم نہیں ہوا ہے، یہ وبا باقی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کی جانوں کو محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو جلد از جلد شفا یابی سے نواز دے، اور جو صحت مند ہیں اللہ ان کو اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی، اور جو وزارت کے یا منسٹری کے ہیلتھ منسٹری کے تعلیمات ہیں جو کہ اسباب ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور توکل میں آتی ہے یہ چیز، تو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اسی لیے اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ بتائی گئی ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اب تو کم دیکھ رہے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خصوصاً مملکہ عربیہ سعودیہ میں کیسز کم ہو رہے ہیں، بہت کم، 100 میں آ چکے ہیں جو پہلے ہزاروں میں تھے، اور شفایاب زیادہ ہو رہے ہیں، کیور زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے شفایاب لوگ زیادہ ہو رہے ہیں اور بیمار یا اس مرض میں مبتلا لوگ کم ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہاں کی حکومت راشدہ اور حکیمانہ ان کے جو فیصلے تھے، مسئولین کی جو تعلیمات ہیں یا مسئولین کی جو ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے کنٹرول کیا ہے اس کنٹری میں کورونا کو، یہ یقیناً بہت بڑی چیز ہے اللہ کے فضل اور رحمت اور اس کے کرم کے بعد، لہٰذا ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ان کی جو تعلیمات ہیں سٹل باقی ہیں ابھی بھی، جو ڈسٹینس مینٹین کرنا، یا باہر نکلے تو آپ جو ہے ماسک پہن کر نکلیں، ہاتھ دھوئیں وغیرہ، جتنی تعلیمات جو پہلے بھی بتائی گئی ہیں، تفصیل کے ساتھ نشر کی گئی ہیں، پھیلائی گئی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، وہ تعلیمات پر ابھی بھی عمل کریں تاکہ یہ جو بچی کچی جو باقی ہے نا یہ بھی مکمل ختم ہو جائے اور دوریاں نزدیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ ہمارے دل قریب ہیں، بے شک ہم دور دور کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل قریب ہیں، ہمارے دلوں میں اتفاق ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، بس جسم دور ہیں، اور اصل چیز دلوں کا قریب ہونا ہے، جسموں کا قریب ہونا نہیں ہے۔ جسم قریب ہو کر بھی دل دور ہو تو کیا فائدہ اس جسموں کا، جو جسم ایک دوسرے سے قریب ہیں لیکن ان لوگوں کے دل دور ہیں۔ دلوں میں قربت ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اور یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ انسان، جیسے میں نے آج ہی صبح کی کلاس میں بتایا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر آپ کی زندگی میں آ جائیں تو آپ ایمان کا مزہ اپنی زندگی میں پائیں گے۔ ان میں سے ایک چیز ہے اللہ کے واسطے آپ کسی سے محبت کرو، اللہ کے واسطے آپ کسی سے محبت کرو تو یہ محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور انشاءاللہ یہ وبا ختم ہوگی۔ جسم ہمارے جو دور دور ہیں ہم قریب ہو کر بھی انشاءاللہ نمازیں ادا کریں گے، عبادت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جو صاحب شکر ہیں ان کا شکر کا ادا کرنے کی ہم کو توفیق دے، اور مومنانہ زندگی گزارنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔